मैं हमाद रज़ा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। ये अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबल के एक नौजवान पठान की कहानी है। उसके पास पढ़ने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ज़मीन फ़रोख्त करके पढ़ा। फ़ौरन से PhD कर ली, वापस काबल आया, सोच रहा था इतना सारा पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे मिलेगी। काफ़ी अरसा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानी, नौकरी नहीं मिली। अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों की तरफ मदद के लिए देखा तो उन लोगों के सलूक ने आंखों में मजीद आंसू और दिल में अंगारे भर दिए। यूं वो ज़हनी, नफ्सियाती और अंदरूनी टूट फूट का बुरी तरह शिकार हो गया। ये नफरत का सौदागर बनकर वो दरांती बन गया जो लोगों के साथ खुद को भी काट देती है। ये खूनी खेल कामयाबी से जारियो सारी रहता कि एक दिन उसने गीगो इफेक्ट पड़ा। इस इफेक्ट ने इसके पुराने सॉफ्टवेयर को तब्दील कर दिया। इसने नए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया और हर चीज बदलती चली गई। इसने जॉब की तलाश का सॉफ्टवेयर बंद किया और बिजनेस करने का सॉफ्टवेयर रन कर दिया। अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन विटामिन गीगो ने न सिर्फ इसका हौसला बरकरार रखा बल्कि ये घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब बेहतर हो जाएगा। बहुत खस्ता हाल सर्विस स्टेशन था, इसके पास शीशे लगाने के पैसे नहीं थे। इसने कबाड़ से सस्ती प्लास्टिक शीट खरीदी और काट कर शीशों की जगह इन्हें लगा दिया। काबल की यख बस्ता और तेजो तुंद हवाएं आए रोज प्लास्टिक को उड़ा ले जाती। सर्द और संगदिल मौसम की बेरहमी इसके सब्र तहम्मुल और सख्त जानी के सॉफ्टवेयर का कुछ बिगाड़ ना पाई। इसका कारोबार चल निकला। इसके चचाजाद भाइयों को इसके नए काम से काफी राहत महसूस होती थी। वो इशारे करते, मुस्कुराते और कहके लगाते। वो आए रोज खूबसूरत कारें लाते और इससे धुलाते। अगरचा इसके साथ और भी लोग शामिल हो गए थे, मगर इनकी कारें वो हमेशा खुद साफ करता। सख्त सर्दी का मौसम था। काबल की यखबस्ता हवाएं जिस्म के आर पार हो रही थी। ये प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर, घास और कूड़ा क्रिकेट से भरी पड़ी थी। उन्होंने जानबूझकर इसे इतना गंदा किया था कि जब वो साफ करे तो वो उसे देखकर सुकून पाए। इसके साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लपके। इसने उन्हें मना कर दिया। वो उन्हें पूरा मजा देना चाहता था क्योंकि चचाजाद सिर्फ इसलिए आए थे कि इस PhD फॉरेन क्वालिफाइड को रुसवा कर सके। इसने उनको बिठाया, चाय का ऑर्डर दिया और खुद गाड़ी वॉश करने लगा। काम बहुत सख्त था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन ख्याल आता कि रास्ता तो खुद चुना था। वो काम करता रहा और आखिरकार बेहद गंदी गाड़ी को चमका डाला। चचाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा, अच्छी तरह साफ करना। ये नम आंखों, कांपते वजूद और बहुत कठिन हालत में था। ये नहीं चाहता था भाइयों की उम्मीदों पर पानी फेरे। इसने मुलायमियत से कहा, चेक कर ले, अगर कोई कसर रह गई है तो बता दे। लश-पश गाड़ी देखकर उनकी आंखों में चंद लम्हों के लिए सताइश कूदी, लेकिन दौलत के गुरूर ने फौरन ही मदूम करा दी। कुछ दिनों बाद इसने कार को बहुत अच्छी तरह धोया, लेकिन इस कार का मालिक काफी मुस्तरब था। इसने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई। तो पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसने कहा, मैं तालिब इल्म हूँ और मेरा इम्तहान है। उसने पूछा, कौन सा पर्चा है? उसने जवाब दिया, अकाउंटिंग। अजीब बात यह थी, वो इकनॉमिक्स का तालिब इल्म था और इसने इकनॉमिक्स में PhD कर रखी थी। उसने उसे सामने रूम में बिठाया और अकाउंटिंग की पेचीदा तरीन थ्योरीज को इंतहाई आसान कर दिया। 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। और गाड़ी का मालिक उसकी गैर मामूली अकल, बेपनाह इल्म और गहरी फरासत से बेहद मुतासर हुआ। उसने कहा, वो गाड़ी आपने धोई है? उसने कहा, जिंदगी है, काम तो करना है। वो हैरान रह गया। वो जिद करने लगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के VC मेरे वालिद के गहरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो आपको ज़रूर नौकरी देंगे। ये इसके साथ चलने लगा। तो इसने मैले कुचैले कपड़े देखकर इस्तफसार किया कि क्या कोई और कपड़े नहीं हैं आपके पास? उसने कहा, नहीं, मुझे पता है नौकरी किसी ने देनी नहीं, ये तो बस तुम जिद कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ जाने लगा। गीले कपड़े जेब तन किए ये VC ऑफिस के कोने में जा खड़ा हुआ। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था। इसका दिल नहीं कर रहा था कि उस पर बैठे। VC ने इसे मिस्त्री समझा। उसने एक कपड़ा लिया, सोफे पर बिछाया और बैठ गया। तालिब इल्म ने इसकी कहानी इन्हें सुनाई। उन्होंने तमस्खराना निगाहों से इसे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा, डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। इसने कहा, मैं अभी डेमो के लिए तैयार हूँ। VC को यह अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने फोन उठाया, सब टीचर्स को क्लासरूम में बुलाया और कहा, डेमो है। उन्होंने इसे एक मार्कर पकड़ाया। इसने 2 और मार्कर मांगे। क्लास पूरी तरह भरी थी। इसने सलाम किया। इसके कपड़े देखकर तमाम तलबा और टीचर मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ, आप डेमो शुरू करें। पूछा, किस मौजू पर लेक्चर दूं?
کہا تمہاری مرضی۔ اس نے اکنامکس کے 10 ٹاپک بورڈ پر لکھے۔ خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ بولا کون سا ٹاپک پسند ہے؟ انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپک چنا۔ اس نے موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا۔ یوں اس غیر معمولی ڈیمو کا آغاز ہوا اور اس نے پورا بورڈ بھر دیا، حتیٰ کہ 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھی بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، ٹیچر اور سٹوڈنٹس کی پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی، اور یہ ان کے سامنے انہی میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی کتنی تنخواہ لوگے؟ اور اسے نوکری مل گئی۔ اس نے مشین کی طرح کام کیا۔ پہلے ہی ماہ کے آخر میں اسے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، اسے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسز اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ اس کے سروس اسٹیشن کا 1 سالہ کانٹریکٹ بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور یہ 30 ممالک دیکھ چکا تھا۔ یہ آج بھی اپنے چچا زاد کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے۔ اب وہ بھی اس کا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے میں خدا سے خوش ہوں، زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں اور اپنے سافٹ ویئر کی انپٹ کو ٹھیک رکھیں۔ وہ سارا کریڈٹ گیگو افیکٹ کی مائنڈ میپنگ کو دیتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گیگو کیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکتا ہوں۔ آپ بزنس کوچ ہیں یا سیل کنسلٹنٹ، فری لانسر ہیں یا پروفیشنل سروسز کا بزنس رن کر رہے ہیں؟ آپ کا گول صرف لیڈ جنریٹ کرنا اور سیل کرنا ہے تو مائنڈ میپنگ آپ کو آفر کرتا ہے فون یا زوم کال، جہاں پر آپ لے سکتے ہیں کنسلٹیشن انالیسس یعنی مشاورتی تجزیہ، یا اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر پرسنل سیشن بک کر کے بزنس اسٹریٹجی اور مکمل سیل روڈ میپ پلان، سیلنگ کی وہ خفیہ تکنیکس جو آپ کو بھی بلینئر بنا دے۔ آپ اگر افورڈ نہیں کرتے تو آپ میرا فری سیل بزنس سیشن یوٹیوب پر اٹینڈ کر سکتے ہیں، جہاں آپ سیل کی گارنٹیڈ تکنیک سیکھ لیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی، قسمت اور مقدر تینوں کو نہ صرف یکسر تبدیل کر دے گا بلکہ آپ کو کامیابی کی بلند ترین چوٹی پر پہنچائے گا۔ میں واپس گیگو پر آتا ہوں۔ امریکنز کمپیوٹر کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے اور یہ کمپیوٹر کی شیر خوارگی کا دور تھا اور اس تک رسائی صرف امریکن آرمی کو تھی۔ گیگو اس فکرے کا پہلا استعمال 10 نومبر 1957 کو ہوا، جس میں آرمی اسپیشلسٹ ولیم ڈی میلن نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کمپیوٹر اپنے لیے نہیں سوچ سکتے۔ یہ سٹیٹمنٹ امریکی فوج کے ریاضی دانوں اور کمپیوٹر انجینئرز کے مخصوص جریدے میں پبلش ہوئی۔ سٹیٹمنٹ کا عنوان بے ڈھنگا پروگرام تھا اور اس میں لکھا تھا ان پٹس لامحالہ یقیناً اور مجبوراً غلط آؤٹ پٹ کا باعث بنتے ہیں۔ ریسرچ بعد ازاں لیک ہوئی اور ایک مشہور سائنس میگزین میں پبلش ہو گئی۔ کمپیوٹنگ کے ابتدائی دن تھے، عوام اس جدوئی، کرشماتی اور جدید مشین کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور یوں ان کے ہاتھ میں گیگو لگا۔ یہ زبان زد عام ہو گیا۔ یہ 4 لفظوں کا ایبریویشن تھا جو کمپیوٹر سائنس میں گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہے، یعنی ایک تھیوری تھی کہ آپ اگر ناقص، بکواس اور کچرا یعنی گاربیج ڈیٹا ان پٹ کریں گے تو بدلے میں آپ کو فارغ، فضول اور فاسد آؤٹ پٹ کی شکل میں کوڑا کرکٹ یعنی گاربیج ہی ملے گی۔ یہ تھیوری بعد میں عظیم محققوں، ریسرچ پروفیسروں اور علم کے اماموں کے ہتھے چڑھی اور جو نتیجہ نکلا وہ انکشاف انتہائی دلچسپ، مزیدار اور بہت حیران کن تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ اچھوتا اصول صرف کمپیوٹرز پر نہیں بلکہ عام طور پر ہر سیاسی، سماجی، مذہبی غرض کے تمام قسم کے تجزیوں اور ہر قسم کے منطق پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس میں اگر دلائل بے ڈھنگے ہیں تو ان کے دائرہ کار یا احاطے میں بھی لازمی خرابی موجود ہوگی۔ اس لیے ان کا کہنا تھا گیگو یعنی گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہے، آپ جو بوئیں گے وہی آگے چل کر کاٹ لیں گے۔ یہ زندگی کا سب سے سیدھا سادہ اصول ہے۔ آپ جہاز کے آٹو پائلٹ کے سسٹم میں جو کمانڈ دیں گے جہاز اسی طرح اڑے گا، لیکن ان کا کہنا تھا انسان کے معاملے میں یہ نتیجہ بدل سکتا ہے اگر وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ کو گڈ ان گڈ آؤٹ سے بدل لیں۔ جس طرح آپ نے ڈومینو ایفیکٹ میں ملاحظہ کیا تھا، ایک ڈومینو چاند تک فرق ڈال سکتا ہے۔ آپ ویڈیو ملاحظہ کر لیں، بلیو اور مارشمیلو ایفیکٹ ہی کائنات کا سب سے بڑا کامیابی کا راز ہے۔ آپ وہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیں۔ ایک بیج میں ہزاروں درخت چھپے ہوتے ہیں، چٹان کی جاگ ہزاروں من دودھ کو دہی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ کامیابی کی طرف پہلا قدم اور پہلی نیکی برکت ہوتی ہے۔ یہ 1 روپے کو 1 ارب، ایک نیکی کو جنت اور ایک فیصلے کو ملٹی نیشنل کمپنی میں بدل دیتی ہے۔ اگر آپ اس کو گاربیج ان گاربیج آؤٹ کر دیں گے
تو آپ کے ایک لمحے کا غرور کب بدنصیب انسان کا زیور بن جائے، آپ کا ایک غلط قدم قبر کی پھسلن تک ختم ہو، آپ کی چند روپوں کی کنجوسی کا بے ثمر بھیدی آپ کے بلند و بانگ محلات کی لنکا ڈھا دے اور بینڈ بجا دے گا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے سائنس کا بیج بونا پڑے گا، انجینئر بننے کے لیے دماغ کی نرسری میں اس کی کاشت یعنی مائنڈ میپنگ کرنا ہوگی، مسلمان بننے کے لیے بھی منہ سے کلمے کا اقرار کرنا ہوگا۔ آپ غیر دلچسپ اور بور شخصیت ہیں، آپ پرسنالٹی امپرومنٹ کا سافٹ ویئر ایکٹیو کر دیں، غریب ہیں تو امیر کا، ناخوش ہیں تو خوشی کا، ناراض ہیں تو صلح کا، آپ تارک عبادات ہیں تو عبادات کا، کنجوس ہیں تو سخی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیں۔ آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں بس سافٹ ویئر میں وہ کمانڈ ڈال دیں، آپ کی آؤٹ پٹ انشاءاللہ وہی ہوگی، آپ کی لرننگ ہائی اسکل میں بدل جائے گی، ٹیچنگ ماسٹر کلاس کوچنگ تک بڑھ جائے گی، اور آپ ٹریننگ کی چلتی پھرتی یونیورسٹی بھی بن جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اروندھتی رائے، نوم چمسکی، نیلسن منڈیلا اور عبدالستار ایدھی کی تقریریں سن کر موت کے سوداگر بن جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں آپ ارنب گوسوامی، جنرل بخشی، ڈونلڈ ٹرمپ اور الطاف بھائی کی تقریریں سن کر محبت کی نماز باندھ لیں۔ آپ بھی مائنڈ ڈرل اور مائنڈ میپنگ کر لیا کریں گے، بس بے وقوفی کے سافٹ ویئر کو قابلیت کے سافٹ ویئر سے، گناہ گاری کے سافٹ ویئر کو نیکی کے سافٹ ویئر سے ریپلیس کر دیں۔ زمین پر چلنے سے آسمان کی طرف اڑنے تک بس سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے جائیں اور اس پر دعاؤں کا اینٹی وائرس لگاتے جائیں۔ یاد رکھے، عام موچی اور باٹا شوز میں صرف سافٹ ویئر کا فرق ہے۔ 30,000 روپے ماہانہ کمانے والے اور کروڑ روپے ڈیلی کمانے والے میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ فرق کا سافٹ ویئر انسٹال کر کے رن کر دیں، آپ کامیابی کی جیتی جاگتی مثال بن جائیں گے۔ آپ علم و حکمت کے موتی بن کر چمک اٹھیں گے۔ نئے راستے، نئی منزلیں اور نئی زندگی کب سے آپ کی منتظر کھڑی ہے۔ آئیے آگے بڑھے اور اس خوبصورت گیگو کا ہاتھ تھامیں۔ چوائس آپ کی ہے، فیصلہ بھی آپ کا، پسند بھی آپ کی اپنی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا اور بگڑا آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ سدا ہنستے رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ حماد رضا۔